السلام علیکم ناظرین۔ مشت زنی ایک زہر قاتل ہے۔ آج کل کے اس دور کا سنگین مسئلہ جو بڑی تیزی کے ساتھ نوجوان نسل کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا نوجوان ہو 5 میں سے ایک جس نے اپنی نوجوانی بے داغ رکھی ہو، لیکن ایسا بہت مشکل ہے۔ یہ کبھی فعل اب لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں میں بھی عروج پکڑ رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ موبائل فون کا عام ہونا اور انٹرنیٹ تک بآسان رسائی ہے۔ اگرچہ موبائل فون اور انٹرنیٹ کے فوائد سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جہاں اس کے فوائد ہیں وہیں اس کے اب نقصانات بھی زیادہ ہو رہے ہیں۔ کالجز اور یونیورسٹیز میں لڑکے اور لڑکیوں کا اکٹھا تعلیمی نظام اس کبھی فعل کو ہوا دیتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق روزانہ 3 کروڑ سے زیادہ لوگ پورن ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں۔ صرف پاکستانیوں میں اور پورے ایشیا میں ان کی تعداد 25 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آج کے اس فتنے والے دور میں انسان کس قدر نفسیاتی مسائل کا ترسا ہوا ہے۔ مشت زنی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر 3 بڑی اور مین وجوہات درج کرتا ہوں۔ نمبر 1، انٹرنیٹ کا غلط استعمال۔ نمبر 2، کالجز اور یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن۔ نمبر 3، بالغ ہوتے ہی شادی کا نہ ہونا۔ مشت زنی کے نقصانات۔ اس کے نقصانات کو وہی شخص بہتر جان سکتا ہے جو اس غلیظ کام میں ملوث ہے۔ اس کا پہلا اور بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اس کو ایک مرتبہ کرنے سے بار بار اس کام کو کرنے کا دل کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم پورن دیکھتے ہیں یا مشت زنی کرتے ہیں تو ہمارے دماغ سے ایک ہارمون کی سیکریشنز ہوتی ہیں جسے ڈوپامین کہتے ہیں، جس سے ہمیں لطف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم اگر 1 یا 2 دفعہ یہ کام کر لیں تو ہمارا دماغ ڈوپامین کے اخراج کا عادی ہو جاتا ہے اور ہمیں پورن دیکھنے اور مشت زنی کرنے پر اکساتا ہے۔ ایک بات کہہ دیتا ہوں جو 1000% سچ ہے، آپ جس سے بھی پوچھ لیں، جس نے بھی یہ کام کیا وہ ہمیشہ اقرار ہی کرے گا کہ اس کام کو کرنے کے بعد، یعنی مشت زنی کرنے کے بعد، انسان خود کو ملامت کرتا ہے اور آئندہ یہ کام نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن 2-4 دن کے بعد پھر کر بیٹھتا ہے۔ مشت زنی کرنے والا کبھی بھی ایک خود اعتماد مرد نہیں بن سکتا اور نہ ہی وہ کسی فیلڈ میں بھروسہ مند انسان ثابت ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس عادت کو چھوڑ نہ دے۔ مشت زنی کرنے والے کا حافظہ اور ہاضمہ دونوں ہی خراب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کام سے ویگس نرو متاثر ہوتی ہے۔ مشت زنی کرنے والے کی سیکس پاور متاثر ہوتی ہے، عضو کا سائز اور اریکشن کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان شادی سے اور پھر خود سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ جو میرا بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور اس کام میں ملوث ہے، ان سے دردمندانہ اپیل ہے کہ وہ اس کام کو چھوڑ دیں۔ چند ٹپس ہیں جو یہ عادات چھوڑنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ نمبر 1، اچھی غذا کھائیں۔ نمبر 2، میڈیٹیشن کریں۔ نمبر 3، صبح آدھا گھنٹہ پیدل چلیں۔ نمبر 4، صبح نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ہی یہ سوچیں کہ آج کے دور میں کیا کیا کرنا ہے۔ سب کاموں کو ترتیب دیں، یعنی شیڈول بنائیں۔ اور نمبر 5، دیسی گھی کا استعمال کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مشت زنی سے آپ کی منی اور سپرم جو ضائع ہوئے ہیں ان کی ریکوری ہو جائے گی۔ نمبر 6، پانی کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ مشت زنی سے جسم میں خشکی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 7، کثرت سے انار اور کیلے کھائیں۔ صبح نہار منہ سفر جل کا مربع کھائیں۔ نماز کی پابندی کریں۔ اگر مشت زنی کی عادت عرصے سے ہے تو اس کے بعد اثرات بھی ظاہر ہو چکے ہوں گے یا ہو رہے ہوں گے۔ اسی لیے اپنا علاج کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے کروائیں، کیونکہ ہومیوپیتھک میڈیسن اس معاملے میں آپ کی وائٹل فورس کو بہت حد تک انرجی فراہم کریں گی، یعنی بوسٹ اپ کریں گی، جس سے یہ عادت چھوٹ جائے گی۔ اس معاملے میں ہر شخص کو ایک دوا سوٹ نہیں کرتی، بلکہ علامات کے مطابق ہر مریض کی دوا علیحدہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے کتنے ہی ایسے میرے نوجوان بھائی اس بے داد عادت سے چھٹکارا پا چکے ہیں اور بااعتماد زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کام میں صرف لذت 1 منٹ کی ہے، لیکن پچھتاوا ساری زندگی کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔